حضرات، میں اس وقت وہ تقریر کی طرف سے حاضر نہیں ہوا ہوں، صرف چند حقائق آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آج جامعہ قادریہ رضویہ کھیپروا کا 45واں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و جشن دستار بندی، جس میں ہم آپ سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جامعہ قادریہ نے 43 سال کا تاریخ ساز سفر طے کیا ہے، جس کے نتائج ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جامعہ کی کیا خدمات ہیں؟ جامعہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، اور میں اپنے جامعہ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا کہنا صرف اور صرف ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھانا، مگر تحدیث نعمت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں اپنے جامعہ کے لیے اپنی دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسے آپ اپنے دل کی تصدیق کو نوٹ کر کے لے جائیے۔ قاری صاحب نے عظیم ادارہ قائم کیا، جامعہ قادریہ رضویہ، جس کی خدمات آج پورے علاقے میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ مہر کعبہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو وہ سمیٹے، یہ مہر کعبہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو وہ سمیٹے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ 45 سال کے سفر میں جامعہ نے اپنے علاقے کو، ضلع اور بیرون ضلع کو حفاظ کرام کی عظیم جماعت عطا کی، اور ایک اندازے کے مطابق 1000 سے زائد حفاظ کرام اس جامعہ سے فارغ ہو کر دوسری جگہ پر جا کر کے اسلام و سنیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ چاہیے آپ کو 1000 سے زائد اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے، ہاتھ والے ہاتھ اٹھا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ قادریہ رضویہ، فیضان حضور اعجاز ملت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ دیکھیے، یہ قاری سلیم صاحب ہیں، پیرا کے رہنے والے ہیں، یہ حافظ عبدالواحد صاحب ہیں، یہ نگلا کے رہنے والے ہیں، حافظ سمن اللہ صاحب ہیں، یہ پلیا کے رہنے والے ہیں، حافظ اجمل اللہ صاحب یہ بلورا کے رہنے والے ہیں۔ کتنوں کا نام لیا جائے؟ اگر فہرست سنائی دی جاتی رہے، نام ایک ایک کا لیا جاتا رہے، تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ قاری صاحب نے آپ کے علاقے کی سنیت بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب فرقہ پرست طاقتیں آپ کے علاقے کی سنیت کو لوٹنا چاہتی تھی، سنیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی تھی، اور ہر وہ حرب استعمال کیے، ہر وہ فریب استعمال کیا جو ان کے یہاں ہوتا ہے، جس کا وہاں فیشن ہے۔ مگر الحمدللہ قاری صاحب کی استقامت نے، قاری صاحب کے صبر نے اس علاقے میں سنیت کا ایسا قلعہ سنیوں کو عطا کیا کہ اب دوبارہ مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں
کبھی بھی کوئی سنیت کے اوپر کوئی شکوک نہیں مار سکتا ہے اور نہ ہی کسی سنی مسلمان کے ایمان و یقین پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بلیا کا علاقہ یہ کل بھی ٹارگٹ پہ تھا اور آج بھی ٹارگٹ پہ ہے اور یہ ہمیشہ دشمنوں کے ٹارگٹ پہ رہے گا۔ پھر کیا بس جماعتیں سر جوڑ کر کے اس بات پر غور کرتی ہیں کہ ابھی تک ہم پلیا میں اپنے پیر کیوں نہیں جما پائے، پلیا میں ابھی تک ہم اپنے ارادے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پائے، پلیا میں ہمارا منصوبہ کامیاب کیوں نہیں ہوا۔ یہ ہر بار آ کر کے اجتماع کے نام پر جب یہاں تمام فرقہ پرست جماعتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو اس پر غور کرتے ہیں کہ پلیا کو سب سے اول میں رکھا جائے، کون سا ایسا حربہ استعمال کیا جائے، کون سا ایسا فریب استعمال کیا جائے کہ پلیا کا علاقہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مگر الحمدللہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خنددن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، آج سنیت کا کام کرنے کے لیے، آج مسلک کی اشاعت کے لیے بہت آسانی ہے۔ حضرت قاری صاحب کے اندر بہت آسانی ہے۔ ہم نے اپنے استاد گرامی کو دیکھا، اس وقت کے ماحول کو دیکھا، ہمیں خوب اچھی طرح سے یاد ہے جب ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، ہماری عمر لگ بھگ 6 یا 7 سال کی نہیں ہوگی جس وقت قاری صاحب کی طرح یہاں پر آئے، اور ضلع کا حال یہ تھا، آج تو ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر آبادی میں علماء کی کمی نہیں ہے، ائمہ کی کمی نہیں ہے، اہل علم کی کمی نہیں ہے، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، ارباب علم بھی موجود ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ اس ضلع لکھیم پور وہ بھی یو پی کا سب سے بڑا ضلع ہے، وہ بھی یو پی کا سب سے بڑا ضلع۔ قاری صاحب بلیا کی سرزمین پر اس وقت آتے ہیں اور اس وقت آپ نے آنے کے بعد اسلام و سنیت کا کام انجام دیا جس وقت پورے ضلع میں 2 یا 3 عالم دین موجود تھے۔ اس کے علاوہ کسی قصبے میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی مفتی تھا، صرف 2 یا 3 عالم دین موجود تھے۔ ایک مولانا رفیق صاحب لکھیم پوری وہ موجود تھے، مولانا شہاب الدین صاحب موجود تھے، مولانا مشتاق صاحب موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس پورے ضلع میں جو یو پی کا سب سے بڑا ضلع ہے، ان 3 علماء کے علاوہ کہیں پر کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ حضرات جس علاقے میں دیکھو، جس آبادی میں دیکھو، قاری صاحب کے شاگرد نظر آئیں گے، اور اگر کوئی قاری صاحب کا شاگرد نہیں ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ قاری صاحب کے شاگرد کا شاگرد۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔